إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ نے جو دین ہمیں دیا ہے، اس دین میں ایمان اور عمل کو، ایمان اور اخلاق کو ساتھوں ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے۔ بعض اخلاقی عمل ایسے ہیں جن کو ایمان کے ساتھ اللہ نے جوڑ کے رکھا ہے، جیسے حیا ہے۔ حیا ایک اخلاق کی بلند صفت ہے، ایک بڑی خوبی کی چیز ہے حیا۔ انسان کے ہاں، ایک مرد و عورت کے ہاں حیا یہ بہت بلند اور بہت عظیم چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحیا والایمان قرنا جمیعا، ایمان اور حیا جو ہے یہ ساتھوں ساتھ رہتے ہیں، ان میں سے ایک جاتا ہے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ حیا چلی گئی تو ایمان چلا گیا، اتنی بڑی چیز ہے۔ کیسے حیا چلی گئی تو ایمان چلا گیا؟ بندے کو اس کا ایمان اس کے رب پر، آخرت پر، حساب و کتاب پر، جنت و جہنم پر، اس کو یہ حیا، یہ ایمان اسے آمادہ کرتا ہے خیر اور نیکی کے کاموں پر۔ اسی طرح حیا جو ہے بندے کو اس کے اپنے مقام، اپنی شان، اپنی بلندی، اپنے دین و ایمان، اپنی شخصیت کے حساب سے اس کو آمادہ کرتی ہے حیا کہ وہ اپنی شان اور اپنے مقام کے اعتبار سے عمل کرے، اچھے عمل کرے، اور ایسے ہی برے اعمال سے وہ اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ تو جس طرح ایمان اسے آمادہ کرتا ہے خیر اور بھلائی کے کاموں پر، اور اسی طرح برائیوں سے بچنے پر، ایسی ہی حیا بھی آمادہ کرتی ہے ایک شخص کو، ایک بندے کو حیادار، کہ وہ اس کو اپنی شان، اپنے مقام کے اعتبار سے وہ اپنے آپ کو لے کر کے چلے۔ ہم کم سمجھتے ہیں اپنی عام زندگی میں، عام اپنے مسئلوں میں، عام طور پر ہم اپنے سماج میں، کہ حیا بھی کوئی بہت اہم چیز ہے۔ حیا بہت اہم چیز ہے۔ اسلام میں حیا اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ کبھی تو کہا گیا حیا پورا دین ہے، حیا ہی تو دین ہے۔ حیا بندے کا اپنے رب سے، حیا بندے کا اپنے سماج سے، اپنے چھوٹے بڑے سے، حیا اپنوں سے، غیروں سے۔ آخر ہے کیا دین؟ دین تو یہی ہے، بندہ اپنے رب سے حیا کرنے والا ہو۔ بندہ ہے تو کتنا حیادار ہونا چاہیے اپنے رب سے، بندہ ہے تو اپنے بڑے سے کتنی شرم آنی چاہیے۔ جب کہیں چوک کرتا ہے بندہ
بندہ ہے تو چوک ہوگی، معصوم تو ہے نہیں، لیکن اس کی حیا جو ہے، اس کی حیا اسے بے چین رکھے گی، اس کی حیا اسے آمادہ کرے گی توبہ پر، اس کی حیا اسے شرمسار رکھے گی، اس کی آنکھ میں حیا، اس کے عمل میں حیا ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیے، آدم و حوا جب اللہ کے حکم کی نافرمانی کر گئے، جنت کے اس پیڑ سے کھا لیا جس سے منع کیا تھا اللہ نے، تو اب بھاگ رہے ہیں، سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے رب سے، رب کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے، یہ حیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کہاں جائیں گے آپ اللہ کو چھوڑ کے، کہاں اللہ سے بھاگ کر کے آپ جائیں گے؟ تو کہا جاتا ہے رب سے اب حیا آتی ہے، رب سے حیا آتی ہے۔ ایک چھوٹے سے بڑے سے جب کہیں غلطی ہوتی ہے، ہم سے غلطی ہوتی ہے، آپ سے غلطی ہوتی ہے، تو ہم ایک دوسرے کا حیا کرتے ہیں۔ ایک اولاد غلطی کرتی ہے تو سامنا نہیں کر پاتی، ایک بہن غلطی کرتی ہے، ایک بھائی غلطی کرتا ہے تو باپ کا بھائی کو سامنا نہیں کر پاتے، یہ حیا ہے، یہ بری چیز نہیں، یہ دین ہے، دین۔ کیونکہ یہی حیا جس معیار پر، جس سطح تک اور جس بلندی تک اور جس مقام تک یہ موجود ہوگا، بندے کو یہ حیا کنٹرول کرنے والی ہوگی، یہی حیا کنٹرول کرے گی۔ دیکھیے، غور کیجئے کہ حیا اسلام میں جب اس طرح سمجھایا گیا ہمیں کہ حیا اور ایمان یہ ساتھوں ساتھ رہتے ہیں، حیا چلی گئی تو کچھ نہیں بچے گا نہیں کچھ۔ یعنی اگر یہ احساس چلا جائے، یہ خوبی اور صفت اور یہ اخلاق چلا جائے کہ یہ عمل ہمارا عیب کا عمل ہوگا، یہ عمل ہمارا عار کا بن جائے گا، تو بندہ چوکنا رہے گا۔ اور جب اسے یہ بھی پتا ہو، ہمیں یہ بھی پتا ہو اچھے سے کہ یہ تو ایمان کی ایک شاخ ہے جس کو ہم میں آدمی چھوٹا بڑا، بالخصوص ہمارے نوجوان بچے بچیاں معلوم نہیں کس مطلب کیٹیگری میں اس کو رکھتے ہیں، لیکن سمجھیے یہ کہ یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان بضع و سبعون شعبہ، یا فرمایا اپنی بضع و ستون شعبہ، افضلها لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 60 یا 70 سے زیادہ شاخیں ہیں ایمان کی، ان میں سب سے اونچا درجہ لا الہ الا اللہ کا ہے، اور سب سے ادنا درجہ تکلیف دہ چیز اٹھانا ہے، ہٹا دینا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ جتنا حیادار بندہ ہے اتنی ہی زندگی اس کے قلب میں، اس کی زندگی میں ایمان ہے۔ جتنی حیا کم ہو گئی اتنا ایمان کم ہو گیا۔ سوچنے کی چیز ہے ہم سب کو، میں اپنے کو بھی اس کا زیادہ مستحق سمجھتا ہوں، محتاج آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں کہ ہم دیکھیں اپنی زندگی میں، اپنے عمل میں، اپنے معاملات میں، اپنے برتاؤ میں، ایک دوسرے کے ساتھ رہن سہن میں ہماری زندگی میں حیا کی حیثیت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ آپ سوچئے، حیا چلی گئی تو آدمی آزاد ہو گیا، اب جو چاہے وہ کرے، اب جو چاہے گا وہ کرے گا۔ کسی حیا سے خالی انسان سے آپ کوئی اچھی توقع نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ باحیا نہ ہو، جب تک کہ وہ اس ایمان کی صفت سے اپنے آپ کو متصف نہ کرے، اس کمال سے اپنے آپ کو جوڑے نہ، اور پیدا کرنے کے لیے اللہ سے توفیق نہ مانگے، تب تک آپ دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں جب حیا تمہارے اندر نہ رہ جائے تو تم جو چاہو کرو۔ ہماری کوئی اولاد اگر حیا سے محروم ہو، اللہ نہ کرے، اللہ ایسی صورتحال سے ہم کو آپ کو دوچار نہ کرے، تو آپ بتائیے وہ کتنی ڈھیٹ اور کتنی جری ہو جاتی ہے۔
وہ اولاد کتنی جری ہو جاتی ہے، گھر سے لے کر کے سماج تک کتنی جری ہو جاتی ہے۔ وہ اس لیے کہ حیا گیا، حیا چلی گئی تو اس کی جگہ پر بے حد و حساب جرم اور معصیت کے لیے جرأتیں پیدا ہو جاتی ہیں، جرأت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جب یہ حیا رہتی ہے تو یہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حیا انسان کی زندگی کی خوبی اور کمال کی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں حیا ہوتی ہے وہاں خوبصورتی ہوتی ہے، وہاں زینت ہوتی ہے، وہاں جمال ہوتا ہے۔ آج جمال پتہ نہیں کس کو سمجھا جاتا ہے، کمال پتہ نہیں کس کو سمجھا جاتا ہے۔ کمال کی بنیاد ہے حیا، اخلاق کی ایک مطلب اخلاقی کمال میں ایک اخلاقیات میں بنیادی اخلاق ہے حیا، لیکن ہم پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حیا جہاں ہوگی، جس چیز میں حیا موجود رہے گی اسے خوبصورت، اسے مزین اور اسے بہتر بنا کر کے رکھے گی، اور جس چیز سے حیا نکل جائے گی وہ چیز بدصورت ہو جائے گی، بدنما ہو جائے گی۔ معیار کیا ہے؟ معیار تو شریعت ہے، معیار تو ہماری آپ کی نظر نہیں ہے، ہمارا آپ کا طور طریقہ نہیں ہے، ہمارا آپ کا چال و چلن تو نہیں ہے، رسم و رواج تو نہیں ہے۔ شریعت کے پیمانے پر پرکھا جائے گا، شریعت جس کو اخلاق کہے گی اسے اخلاق مانا جائے گا، اور وہی چیز فطرت کی ہوگی، اللہ کی فطرت بدل جائے، فطرت کو چینج کر دیا گیا ہو، فطرت مسخ کر دی گئی ہو، فطرت مسخ ہو گئی ہو۔ ورنہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حیا جب بندے کے ہاں ہوتی ہے تو دیکھیے اس کی حیا اس کے رب سے ہوتی ہے۔ بندے کو اگر اپنے رب کی معرفت حاصل ہے، اپنے رب کو پہچانتا ہے، جتنا وہ پہچانتا ہے، جتنی اس کو اپنے رب کی معرفت حاصل ہے، اتنا ہی وہ حیا کرنے والا ہوتا ہے اپنے رب سے۔ بندہ جانتا ہے ہم دنیا کے جاسوسی نظام سے ڈرتے ہیں، کہیں قانونی اور ملک کے بہت سارے دستور اور بہت ساری ہدایتوں کی مخالفتیں ہوتی ہیں تو ہم ڈرتے ہیں نظام سے۔ آدمی ڈرتا ہے جتنا وہ جانتا ہے قانون کی مخالفتیں جب ہوتی ہیں اتنا ہی اسے ڈر بھی ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے۔ لیکن اپنے رب کے تئیں بندے کو جتنی معرفت ہوگی اتنا ہی اس کے اندر حیا ہوگی، اور اتنا ہی اس حیا کی بنیاد پر وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرنے والا ہوگا اور اپنے رب سے ڈرنے والا ہوگا، اس کی مخالفتیں اور معصیتوں کے مسئلے میں ڈرے گا اپنے رب سے۔ کتنی جگہوں پر قرآن دیکھیے بیان کرتا ہے، ایک جگہ کہتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہارا رقیب ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، پوری معلومات رکھنے والا ہے، تمہاری پوری معلومات تمہارے رب کے پاس ہے، تمہارے دلوں میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں اس کو بھی تمہارا رب جانتا ہے، تم جو چھپ کے کرتے ہو، جو اعلانیہ کرتے ہو، سب اللہ جانتا ہے۔ بندے کو جتنا اس بات پر ایمان اور یقین حاصل ہوگا اتنا ہی وہ اپنے رب سے حیا کرنے والا ہوگا۔ کہیں خطا ہوئی تو توبہ کرے گا، لیکن یہ احساس اس کو رہے گا میں نے اپنے رب کی یہاں مخالفت کر دی، یہاں میں اپنے رب کی مخالفت کر بیٹھا تھا، لیکن اس کا یہ احساس، اس کی یہ شرم، اس کا یہ بلند اخلاق جو ہے، جو ایمان کا ایک حصہ ہے، اسے بلند کر دے گا۔ لیکن یہ چیز موجود رہے گی۔ دیکھیے بہت مشہور حدیث ہے، قیامت میں جب میدان قیامت میں جب ہولناکی کی انتہا ہوگی، کہیں کسی کو چین نہیں ہوگا، کیسے اس سے راحت حاصل ہو، یہ کیسی صورتحال بدلے، کچھ راحت ہو، کیسے بھی کچھ ریلیف ملے، تو لوگ بھاگیں گے، اللہ سے دعا کرے کوئی، بھاگیں گے حضرت آدم کے پاس، کہیں گے آدم آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، بڑی عزت بخشی آپ کو، آپ کا سجدہ فرشتوں سے کرایا،
آپ کو علم دیا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا، جتنی ضرورت ایک انسان کو معلومات کی ہے اتنی معلومات اللہ تعالیٰ نے دے دیا آپ کو، اتنا علم دیا، اتنا بڑا مقام اور بلند مرتبے پر آپ ہیں. آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے حالات اللہ بدل دے. یہ سخت جو موقف ہے اس میں جو اتنی ہولناکی ہے اس میں کچھ آسانی پیدا کر دے رب العالمین. تو کہیں گے مجھے حیا آتی ہے. کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ مجھے حیا آتی ہے اللہ کے حکم کی اس مخالفت کی جو ہم سے ہو گئی. آپ سوچئے کتنی بڑی بات ہے. یہی تفصیل ہے. آپ دیکھیے وہاں سے جائیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، کہیں گے جاؤ وہاں چلے جاؤ. یہ ان کے پاس جب جائیں گے تو وہ بھی وہی بات کہیں گے، مانگ لیا میں اللہ سے وہ چیز، سوال کر بیٹھا اس بیٹے کے لیے جس بیٹے کے لیے سوال کرنا اللہ سے صحیح نہیں تھا، تو مجھے اب اللہ سے حیا آتی. اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ پہنچ جائیں گے. اور مشہور حدیث، لمبی حدیث ہے آپ جانتے ہیں. تو یہ دیکھیے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ یہ صورتحال ہوگی، اور اس میں ذکر کیا کہ ایک بندہ اتنے کمال کے لوگ، اتنے بلند پائے کے لوگ، دیکھیے حیا کیسے ہوتی. جب حیا انسان کے ہاں ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں خطا انسان سے ہوتی رہتی ہے. انسان مطلب خطا و نسیان کا مرکب ہے کہا جاتا ہے. تو انسان سے جب یہ خطا ہوتی ہے اور خطا ہونے کے بعد کہیں آپ رات دن غلطی کرتے رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں غلطی ہوتی رہتی ہے، لیکن حیا بندے کو آمادہ کرتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو درست کر لے، اپنے آپ کو صحیح کر لے. دیکھیے جن انبیاء کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، دیکھیے پھر ان کی تبدیلی اور وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر کے آئے اس کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمیں آج کتنی ضرورت ہے. آج ہمارے اپنے سماج میں، ہماری اپنی فیملیوں میں، ہمارے اپنے اس مطلب ایسے سماج میں جس سماج میں ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا، بچانا بہت مشکل ہے. آپ دیکھیے کیسے ہم بچا پائیں گے اپنے آپ کو؟ ہم نہیں بچا پائیں گے اپنے آپ کو. اگر ہمارے ہاں یہ ایمان اور حیا نہ ہو تو ہم نہیں بچا پائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں دیکھیے، اب گزرے ایک انصاری صحابی کے یہاں سے، تو اپنے بھائی کو نصیحت کر رہے تھے حیا کے لیے. بتائیے، حیا کے لیے نصیحت کر رہے تھے. معلوم یہ ہوا کہ حیا کے لیے نصیحت یہ ہمارے سلف کا، ہمارے دین کا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بنیادی ہدایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کرتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حیا کرو اپنے رب سے جیسا کہ حیا کرنے کا حق ہے. تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم اپنے رب سے حیا کرتے ہیں. الحمدللہ ہم حیا کرتے ہیں. کہتے ہیں ہم حیا کرتے ہیں. آپ اپنے صحابہ سے کہتے ہیں حیا کرو. ہمیں اگر کہے کوئی کہ ذرا حیا کریے، آپ ذرا حیا کرو آپ لوگ، تو کہیں گے کیا ہمیں آپ بے حیا سمجھتے ہیں؟ نعوذ باللہ. بچنا چاہیے. یہ دین کی ایک بنیادی ہدایت ہے، بنیادی مطلب ایک حصہ ہے ہمارے دین کا کہ ہمیں حیا پر آمادہ کیا جائے، حیادار بنانے کی تلقین کی جائے. حیا کریں ہم اپنے چھوٹے بڑوں سے، حیا کریں اپنے سماج سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حیادار تھے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ ایک باکرہ عورت لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے. اتنی حیا کرتے تھے آپ، اتنی حیا کرتے تھے آپ، اتنا لحاظ رکھتے تھے، اتنا ادب رکھتے تھے. چھوٹے چھوٹے بچے اتنے حیا اور ادب والے ہوتے تھے. وہ دیکھیے بہت مشہور حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک سوال کر لیا مجلس میں، اس میں بڑے اور چھوٹے سب بیٹھے ہوئے تھے. بتاؤ کون سا پیڑ ہے جس کو پتجھڑ نہیں آتا اور جس کی مثال آپ نے فرمایا مومن کی مثال ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر بڑی کم عمر تھے، بچے تھے. ان کے دل میں آیا یہ تو کھجور کا پیڑ ہے، لیکن بولے نہیں. بڑے ہیں، بڑوں کی حیا.
بڑوں کا ادب، ان کے دل میں بات آئی، جبکہ وہاں بولنے کے لیے سوال سب کے لیے تھا، سب کے سامنے تھا، لیکن سیکھا تھا انہوں نے۔ آج دیکھیے، آج آپ کے سماج میں سب سے زیادہ چھوٹے بولتے، آپ کے سماج میں سب سے زیادہ بولنے والے چھوٹے ہیں، اور جو سب سے زیادہ بولتے ہیں دلیل ہے، یہ دلیل ہے الا یہ کہ وہ چھوٹے ہوں، عمر میں علم میں بہتر ہوں، علم کے اعتبار سے وہ معتبر ہوں، علم کے اعتبار سے ان کو تائید حاصل ہو، اہل علم کی تائید حاصل ہو، لیکن اس سے آزاد ہو کر کے سب سے زیادہ بولنے والے چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں کب آتی ہیں؟ جب حیا نہیں رہتی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حیا کرو اللہ سے، اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اللہ سے حیا کرو جیسا کہ حیا کرنا چاہیے۔ تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم حیا کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو آپ فرماتے ہیں نہیں یہ میری مراد نہیں ہے، میری مراد یہ ہے کہ جس طرح اللہ کے لیے حیا ہونی چاہیے اس طرح کی حیا کرو، اپنے سر کی حفاظت کرو، اپنے پیٹ کی حفاظت کرو، سر میں آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، منہ ہے، ان کی حفاظت کرو۔ پیٹ سے ارد گرد جتنی چیزیں ہیں، دل ہے، پیٹ ہے، شرمگاہ ہے، ان کی حفاظت کرو۔ یاد کرو موت کو، موت کے بعد مٹی ہو جانے کو یاد کرو، اس کو آخرت کو یاد کرو، دنیا کی زینتوں کے پیچھے دیوانہ نہ ہو جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں ایسا کرو، ایسا کرو گے تب اللہ سے حیا کا جو حق ہے تب ادا ہوگا۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ جب بندہ ان چیزوں میں آزاد ہو جاتا ہے تو اسے اپنے رب کی حیا باقی نہیں رہتی، لوگوں کی حیا باقی نہیں ہے۔ لوگوں سے حیا نہ رہ جائے تو اللہ سے بھی حیا نہیں، اللہ سے حیا نہیں تو لوگوں سے بھی حیا نہیں۔ حیا کے لیے دیکھیے کتنی بنیادی ہدایتیں ہیں حیا کے سلسلے میں، اور حیا والا رب ہمارا رب حیا کہ اس مقام پر ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ میرا بندہ جب مجھ سے سوال کرتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے، ہاتھ اٹھا لیا تو میں اس کے ہاتھ کو خالی پھیر دوں، حیا آتی ہے۔ کہتے ہیں حیا ایک بڑے آدمی کے لیے بھی سبق ہے کہ وہ جس مقام پر ہے اس مقام پر اس کا کام جو ہے، جو عمل ہے، وہ حیا کے ساتھ ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، بڑی حیثیت والا ہے، اس کو اللہ کی راہ میں ضرورت مندوں کو، اہل علم کو، طلبہ کو، اپنے رشتہ داروں کو، فقراء مساکین کو دینے میں اس کو اپنی حیثیت کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ کیوں لحاظ رکھنا چاہیے؟ رب العالمین نے اسے جو کچھ دیا ہے اس کو دینے میں اسے حیا آنی چاہیے۔ اتنا دیتا ہے جتنا اس کا دینا اس کی شان اور اس کے مقام کے خلاف ہے۔ خدا یہ بھی حیا سے نیچے کی چیز ہے، یہ بھی حیا سے نیچے کی چیز ہے۔ حیا بندے کے ہاں جب ہوتی ہے تو اس کا لحاظ رکھتا ہے۔ حیا بندے کے ہاں جب ہوتی ہے، جیسے وہ بڑوں کا حیا کرتا ہے ویسے وہ چھوٹوں کے سلسلے میں بھی حیا کرتا ہے۔ ہم بندے محتاج ہیں اپنے رب کے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کو جن کی عمر اس کی فرمانبرداری اور اطاعت میں گزری ہو، وہ معصوم نہیں ہے، لیکن زندگی اطاعت و فرمانبرداری میں کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا، اس کے بال پک گئے، اس کا جسم گل گیا، وہ کتنا محتاج ہے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کرم فرمانے والا ہے ہمارا رب۔ تو بندے کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے کہ اس کی اپنی حیثیت ہے اور اس سے لوگ وابستہ ہیں، لوگ اس سے اپنی ضرورتیں جوڑے ہوئے ہیں، ضرورت مند ہیں، یا لوگ امیدیں باندھے رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک مناسبت تھی، لوگ آ گئے تو آپ کو حیا آتی تھی کہ لوگوں کو لوٹائیں کیسے، آپ کو حیا آتی تھی کہ آپ کی مجلس میں لوگ بیٹھے رہتے تھے کہ آپ اٹھ کر کے چلے جائیں،
آپ تو بہت بلند مقام کے ہیں، آپ کے بارے میں فیلنگ ہی کیا کوئی کرے گا، لیکن آپ فیلنگ کرتے تھے کہ میری مجلس میں لوگ آ کر کے میرے پاس بیٹھے ہیں اور میں چلا جاؤں انہیں چھوڑ کر کے. اتنا خیال رکھتے تھے، اتنا خیال اس سماج میں بڑوں کا ہوتا تھا، اور ویسے ہی بڑے چھوٹوں کا. ہمارے ہاں تو اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، کوئی پیمانہ ہی نہیں بچا ہے، جیسے کوئی پیمانہ ہی نہیں بچا ہے. ہمارے سماج میں ہمارے علماء ہمارے عام لوگوں کی نگاہ میں ایسے ہی ہیں عام طور پر جیسے ہم ہیں اور آپ ہیں. وہاں دیکھیے جہاں عالم ہوتا تھا وہاں غیر عالم بولنے کی ہمت نہیں کرتا تھا. نہ اجازت ہے شریعت سے، اجازت ہی نہیں ہے. یہاں تو آدمی غیر عالم ہو کر کے علماء کو چیلنج کرتا رہتا ہے، چیلنج کرتا رہتا ہے. تو یہ ساری چیزیں یہ بھی حیا کے ضمن میں ہیں، یہ بھی حیا کے قبیل سے ہیں. یہ ایک آدمی کے پاس علم نہیں اور وہ اہل علم کو چیلنج کرتا رہتا ہے. حیا اسے آ جائے چپ ہو جائے گا. حیا ادب اسے ہو، اسلامی ادب اگر اسے ہو تو بولے گا نہیں، کیونکہ سب کی ایک ذمہ داری ہے، سب کا ایک میدان ہے. جو لوگ جس میدان کے جس عمل کے ذمہ دار ہیں وہ اللہ کے ہاں پوچھے جائیں گے. ہمارے پاس جو علم نہیں ہے، جس میں ہمیں مہارت نہیں، ہم ایکسپرٹ نہیں ہیں، ہمیں حیا آنی چاہیے. اپنے سے بڑوں کے بیچ میں بولنے میں حیا آنی چاہیے. تو یہ جو کہا گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو پورا دین ہے. حیا تو پورا دین ہے. حیا اگر نہیں ہے تو آدمی کے پاس سے دین چلا جائے گا، گویا کہ دین چلا گیا. اور اسی لیے اس کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. حیا کا لحاظ دیکھیے، حیا کے مظاہر میں سے ہے، ہم سب کو حکم دیا گیا کہ حیا کی زندگی ہم گزاریں. مردوں کو حکم دیا گیا اخلاق بلند ہو، کیریکٹر اچھا ہو. حیا کا تعلق زیادہ تر عفت اور پاک دامنی سے جڑا ہوا ہے. آدمی پاک دامن ہو، ہمارے بچے ہماری بچیاں کیریکٹر والی ہوں، ان کی حفاظت کیسے ہو، کیسی ہدایت ہے. آپ دیکھیے قرآن کہتا ہے کہ اے نبی، اللہ فرماتا ہے اے نبی اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، تمام مسلمان عورتوں سے آپ کہہ دیجئے پردہ کریں، پردہ کریں، کہہ دیجئے پردہ کریں. یہ پردہ جو ہے یہ حیا کا مظاہرہ ہے. یہ پردہ حیادار عورتوں کی ایک علامت ہے، ایک سمٹم ہے، شعار ہے، شعار ہے. ایک حیادار بچی ہماری بیٹی، ہماری بہن، ہماری ماں لوگوں کے اور سماج کی نگاہوں میں معزز ہوتی ہے. شیطان سماج کی نگاہیں اس کے پیچھے نہیں لگاتا. لیکن جب بے پرد ہو کر کے، حیا کا لباس اتار کر کے، حیا کے پردے سے بے پرد ہو کر کے جب کوئی لڑکی، بیٹی، بہن نکلتی ہے تو دیکھیے شیطان نگاہیں پیچھے لگا دیتا ہے. ایک عورت کو حکم دیا گیا کہ اگر کسی ضرورت کے تحت وہ نکلے گی بھی تو پردے سے نکلے گی، پردے سے نکلے گی. خوشبو لگا کر کے نہیں نکلے گی. یہ اس کی حیا کی نشانیوں میں سے ہے. ایک موقع پر ایک عورت ایک صحابی رسول کو ملی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خوشبو سے وہ معطر تھی تو ان کا ذہن گیا کہ عورت کہیں سے آ رہی ہے، ان کا ذہن گیا کہ مسجد سے آ رہی ہوگی. تو پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ مسجد سے آ رہی ہیں، آپ عطر مطلب خوشبو میں آپ معطر ہیں؟ تو کہا ہاں. تو کہتے ہیں میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کوئی عورت اگر مسجد کے لیے بھی خوشبو لگا کر کے جاتی ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. آپ سوچئے، اس کی نماز نہیں قبول ہوتی. وہ لوٹ کر کے آئے گی، ایسے ہی نہائے گی جیسے نہانے کا ضابطہ ہے. خوشبو لگا کر کے مسجد گئی، وہ اپنی خوشبو کو اپنے جسم سے صاف کرے گی، کلیئر کرے گی. اتنی ہدایت حیادار ایک خاتون کو سماج میں کیسے رہنا چاہیے، بہت ساری ہدایتیں اور تفصیلات ہیں، بہت ساری ہدایتیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے، برتنے کی ضرورت ہے. یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم یہ سمجھیں کہ حیا ایک اسلامی اور دینی بہت بلند اخلاقی چیز ہے،
ایمان کا حصہ ہے. حیا اگر جاتی ہے تو ایمان چلا جاتا ہے. حیا اگر نہیں ہو تو ایک مرد و ایک عورت آزاد ہو جاتے ہیں. حیا نہ ہو تو ساری تمیز ختم ہو جاتی ہے، ساری نگاہوں کی شرم چلی جاتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے تھے حیا کے لیے، آپ کے صحابہ نصیحت کرتے تھے حیا کے لیے. ہم محتاج ہیں ایک دوسرے آپس میں کہ ہمیں حیا اور شرم کی نصیحت کی جائے. اور ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسی طرح دیگر انبیاء کی، بہت سارے اخلاق کی. اور ہمارا جو طریقہ امتیاز ہے، ہمارا جو بلند اخلاق کا ایک شعبہ ہے، ایمان کا ایک شعبہ ہے، وہ حیا ہے. اس حیا کی فکر ہمیں کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. رب العالمین ہمیں اسلامی اخلاق پر مضبوطی سے قائم رہنے کی توفیق دے. رب العالمین ان میں جو بالخصوص ایک بہت ہی اہم چیز حیا ہے، اللہ تعالی ہمیں حیادار مومن بن کر کے جینے کی توفیق دے. رب العالمین ہمارے بچوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو حیا کی زینت کے ساتھ مزین رہنے کی توفیق دے. اور رب العالمین جب تک ہم زندہ رہیں، دین پر رہیں، ایمان پر رہیں، اسلام کے اخلاقیات پر رہیں، حیا دار زندگی پر رہیں، اور جب بھی ہماری موت ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. وآخر دعوانا الحمد لله.